अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि हुकूमती क्रैकडाउन के बाद जमात इस्लामी की हिकमत अमली तब्दील, 3 मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के धरने की कॉल पर रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल-हुकूमत आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से जमात इस्लामी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम अब जमात इस्लामी ने हिकमत अमली तब्दील कर दी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया कि जमात इस्लामी ने 3 मकामात पर धरनों का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मरी रोड, रावलपिंडी, 0 पॉइंट इस्लामाबाद और चुंगी नंबर 26 पर धरना होगा, जबकि 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर धरने की क़ियादत हाफिज नहीमुर रहमान करेंगे। उनका कहना था कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नहीम की हिदायत पर जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा। तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई है, तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। अब तक तकरीबन 1150 कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने ऐलान किया है कि बिजली के बिलों में कमी और तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करने तक धरना रहेगा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद दाऊद बरेज और आईजी आज़ाद कश्मीर का वादी लीपा का दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी और आईजी आज़ाद कश्मीर ने थाना पुलिस लीपा में खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने थाना लीपा का मुकम्मल दौरा किया। मुख्तलिफ महकमों के ज़िम्मेदारान ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को महकमों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने RHC लीपा का भी दौरा किया और ब्रीफिंग ली। चीफ सेक्रेटरी के दौरे के मौके पर वादी लीपा में मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें सरकारी महकमों के अफसरान, पाक फ़ौज के मकामी कमांडर, कमांडिंग अफसरान समेत हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। मीटिंग में अवामी नुमाइंदों और आवाम ने चीफ सेक्रेटरी को तमाम अवामी मसाइल से आगाह किया, जबकि वादी लीपा में पाक फ़ौज की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के कामों को सराहा और पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का आवाम से खिताब करते हुए कहना था कि आवाम और पाक फ़ौज के कोऑर्डिनेशन को देखकर खुशी हुई। लीपा समेत आज़ाद कश्मीर भर में सियाहत का वसी पोटेंशल मौजूद है। तमाम रियासती इदारे अपने वसाइल के अंदर रहते हुए मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, ताहम नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी। रिवायती तालीम से निकल कर नौजवानों को फ़नी तालीम और IT की तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला कोटली और उम्मीदवार असम्बली निसार अहमद मलिक ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक का हल्का राजमहल का दौरा और तत्ता पानी जलसा बिल्कुल नाकाम रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निसार अहमद मलिक का कहना था कि हल्का राजमहल के गयूर आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक के इस्तकबाल और जलसे के प्रोग्राम में अदम शिरकत करके मुफाद परस्त और एहसान फरामोश टोले पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया है। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन, ठेकेदारों, काउंसलर्स को ब्लैकमेल करके शिरकत पर मजबूर किया गया। कोटली के दीगर हलकों और पूंछ के इलाकों से लोगों को जलसा में लाया गया। उन्होंने कहा कि हल्के से मुंतखब नुमाइंदे और वज़ीर हायर एजुकेशन भी आवाम की तर्जुमानी करने में नाकाम रहे और ये भी साबित हो गया कि वो आवाम की कितने हमदर्द और मुखलिस हैं। आवाम के दरीना और बड़े मुतालबात, सब डिवीज़न के क़याम, तत्तापानी हस्पताल की अपग्रेडेशन को कोई पजीराई नहीं दी गई। निसार अहमद मलिक का कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के दौर में दिए गए मंसूबों का इफ्तिताह करके और संगे बुनियाद रख कर उन्हें कैश करवाने की नाकाम कोशिश की गई है। अब आवाम बाशऊर हैं, उन्हें हरगिज़ झूठे ऐलानात और वादे करके खुश नहीं किया जा सकता। राजमहल के अंदर कौन से बड़े नए मंसूबे दिए गए? आवाम की खिदमत के दावेदार झूठे ऐलानात और वादे करके अपनी सियासत को हरगिज़ नहीं बचा सकते। उनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुक्मरान आमदा इलेक्शन में आवामी ताकत के निशान इबरत बनेंगे। नजाना में मिल्कियती अराजी को हथियाने के लिए माफिया सरगर्म मिल्कियती अराजी से रास्ता हासिल करने के लिए बासर अफराद ने सरकारी इदारों को इस्तेमाल करके झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया।
نجاٹا کی رہائشی عمر رسیدہ خاتون عطر جان اور فوزیہ شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چند دن قبل رنجانا کے رہائشیوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم پر راستہ بند کرنے کا الزام لگایا، جو سراسر غلط اور ہمارے ملکیتی رقبے سے راستہ حاصل کرنے کی ایک سازش ہے۔ خواتین نے کہا کہ نہ ہی ان تمام افراد کو ہم نے زمین فروخت کی اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ ہے۔ خاتون فوزیہ شریف کا کہنا تھا کہ والد کی حصہ داری سے اسے شریعت کے مطابق حصہ ملا جس پر وہ قابض ہے، لیکن ایک مخصوص مافیا جو کہ جرائم پیشہ افراد ہیں وہ اراضی کو ہتھیانے کے لیے صحن سے راستہ مانگ رہے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ ہم نادار لوگ ہیں، میرے بچوں کو آئے روز دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پولیس سے اٹھوا لیا جاتا ہے، ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے۔ انتظامیہ اور پولیس نے ساری زمین کا معائنہ کیا ہے جس سے واضح ہوا کہ نہ ہی گھر کے صحن سے راستہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے ملکیتی رقبے سے راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ متاثرہ خواتین کا کہنا تھا کہ مجھے مذکورہ افراد سے جان و مال کا خطرہ ہے، جس پر وزیراعظم آزاد کشمیر چیف سیکرٹری اور ڈی سی مظفرآباد سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کی جائے اور ہمارے بچوں کو جرائم پیشہ افراد سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ میونسپل کارپوریشن راولاکوٹ کے اپوزیشن کونسلر نے کہا ہے کہ میئر میونسپل کارپوریشن آج بھی خود کو انجمن تاجران کا صدر سمجھتے ہیں اور میونسپل کارپوریشن کو انجمن تاجران سمجھ کر چلاتے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کا بجٹ اجلاس طلب نہ کیا گیا تو سنگین اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ میونسپل کارپوریشن راولاکوٹ کے اپوزیشن کونسلرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ کارپوریشن کی کتنی دکانیں ہیں اور ان کی گنتی کتنی آمد ہے، کارپوریشن کی آمدن کدھر جاتی ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق نئے سال کے شروع ہونے پر بجٹ اجلاس بلا کر اس کی منظوری لینا ہوتی ہے، مگر اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا اور غیر قانونی طور پر اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ ایک سال گزرنے کے باوجود کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے، جبکہ آزاد کشمیر کی دیگر کارپوریشنز نے اپنے اجلاس بلا کر بجٹ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کونسلرز کے لیے حکومت کی طرف سے فنڈ جاری کیے گئے تھے، مگر وہ فنڈز ابھی تک کونسلرز کو نہیں دیے گئے۔ اگر یہی رویہ رہا تو ہم ایسے نظام کو نہیں چلنے دیں گے اور آئینہ قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 14 اگست تک تمام معاملات حل نہ ہوئے تو 15 اگست کو یوم سیاہ منائیں گے اور کارپوریشن کے دفتر کے سامنے دھرنا بھی دیں گے۔ مزید کہا کہ عدم اعتماد سمیت دیگر آپشنز بھی ہمارے لیے کھلے ہیں، ووٹرز کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کریں گے اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ آزاد کشمیر حکومت کے تعمیر و ترقی کے دعوے صرف اعلانات اور میڈیا کی تک موجود ہیں۔ حکومتی لاپرواہی کی وجہ سے مرکزی صحت جاتلاں تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ بارش کا پانی کمروں اور صحن میں کئی فٹ جمع ہو گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حکومت کے تعمیر و ترقی کے دعوے صرف میڈیا کی حد تک محدود ہیں۔ حکومت کو صرف اپنی عیاشیوں سے غرض ہے۔ عوام کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، حکومت کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اپنے آرام و سکون اور عیاشیوں سے نکل کر عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی طرف بھی توجہ دیں۔ مزید کہا کہ مرکزی صحت کی عمارت میں کئی فٹ تک جمع شدہ بارش کے پانی سے مریضوں اور تعینات عملے کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ جمع شدہ پانی سے بہت سی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، لہٰذا وزیراعظم آزاد کشمیر چیف سیکرٹری ہیلتھ سمیت دیگر اعلیٰ حکام تالاب کا منظر پیش کرنے والے بنیادی مرکزی صحت کی طرف توجہ دیں۔ انجمن تاجران پٹیکا کے وفد کی چیئرمین میونسپل کمیٹی پٹیکا سید ساجد گیلانی سے ملاقات ہوئی۔ بازار کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر تاجران نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ ملاقات کے دوران تاجروں کے وفد نے چیئرمین میونسپل کمیٹی پٹیکا کو لچراٹ بازار کے تمام مسائل سے آگاہ کیا، جس پر سید ساجد گیلانی نے کہا کہ 1 ماہ کے اندر پہلے مرحلے میں بازار میں اسٹریٹ لائٹس، کوڑا دان نصب کریں گے، جبکہ اگلے مرحلے میں بازار کی سڑک اور واٹر سپلائی سمیت پبلک واش رومز اور بس سٹینڈ جیسے اہم مسائل کو حل کرتے ہوئے تاجروں کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تاجر ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ان کے مسائل کو ہر صورت حل کیا جائے گا، جس پر انجمن تاجران پٹیکا نے چیئرمین میونسپل کمیٹی پٹیکا کا شکریہ ادا کیا اور احتجاج مؤخر کر دیا۔ تتا پانی کے روحانی شخصیت پیر سید سامن شاہ بخاری بادشاہ دربار عالیہ جنجوڑا سیداں کا عرس اختتام پذیر ہو گیا۔
عرس کی اختتامی دعائیہ تقریب میں عقیدت مندوں اور زائرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عرس کی اختتامی تقریب سے صدر تحریک منہاج القرآن برطانیہ صاحبزادہ سید علی عباس شاہ بخاری، مرکزی رہنما پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور امیدوار اسمبلی ملک محمد یوسف ایڈوکیٹ اور دیگر نے خطاب کیا اور شان اہل بیت و اولیاء کرام پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین نے شہدائے کربلا کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر صاحبزادہ سید علی عباس شاہ بخاری کا کہنا تھا کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا پوری انسانیت کے لیے عملی کردار ہیں۔ ہمیں فکر حسین کو اجاگر کرنے اور کردار حسین کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر سجادہ نشین دربار عالیہ بنڈھور شریف صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری نے امت مسلمہ کی خیر و عافیت کے لیے دعا کی۔ وفاقی حکومت نے امبرین جان کو وفاقی سیکرٹری اطلاعات تعینات کر دیا۔ تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری۔ وفاقی حکومت نے انفارمیشن گروپ کی گریڈ 21 کی سینئر افسر امبرین جان کو وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور نشریات تعینات کر دیا۔ کابینہ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آج جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ وزارت اطلاعات کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل امبرین جان کا تبادلہ کر کے انہیں وفاقی سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات تعینات کر دیا۔ امبرین جان کی تعیناتی سول سرونٹس ایکٹ 1973 کی شق 10 کے تحت ہوئی، جس کا اطلاق فوری طور پر تاحکم ثانی ہوگا۔ بلائنڈ ایسوسی ایشن پونچھ کے زیر اہتمام خان اشرف خان اسٹیڈیم میں راولہ کوٹ میں کھیلا جانے والا بلائنڈ بال کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر۔ شائقین نے اسٹیڈیم کا رخ کرنا گوارا ہی نہ کیا۔ اسٹیڈیم میں نہ کوئی کاروباری شخصیت، نہ ہی سماجی شخصیت اور نہ ہی انتظامیہ کے کسی اعلیٰ افسر نے شرکت کی۔ بلائنڈ ایسوسی ایشن پونچھ کے صدر ممتاز حسین نے کہا کہ وہ انتظامیہ کے پاس بار بار گئے، درخواست کی، لیکن کسی نے وہاں آنے کی زحمت تک نہ کی۔ ہمارے کچھ کھلاڑی زخمی بھی ہوئے مگر ہمیں طبی امداد فراہم نہیں کی گئی، چونکہ قوت بینائی نہ ہونے کی وجہ سے بچے اکثر گر جاتے تھے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے فرسٹ ایڈ تک نہ دی گئی۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو بار بار کال کی لیکن کسی نے کال نہ اٹھائی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گراؤنڈ میں موجود بلائنڈ کھلاڑی خود ہی کھیل رہے ہیں اور خود ہی ایک دوسرے کو داد بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے انتظامیہ کی بے حسی اور رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ